बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोटापा या वज़न का बढ़ना इंसानी जिस्म की एक ऐसी तबी हालत का नाम है जिसमें इंसानी जिस्म पर ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी की तह चढ़ जाती है और इंसान का वज़न ज़्यादा हो जाता है। ये बज़ात खुद एक बीमारी है और माहिरीन के मुताबिक बहुत सी दीगर बीमारियों के लिए एक दरवाज़ा भी होता है। ये मुख्तलिफ ग़िज़ाई खराबियों और नामुनासिब तर्ज ज़िंदगी से पैदा होने वाली पेचीदगी है। इसकी असल और बुनियादी वजूहात में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना या गलत किस्म के खाने खाना जिनमें गैर सेहतमंद अशिया और तेल चिकनाई वगैरह की मिकदार ज़्यादा हो, वर्जिश का ना करना या नाकाफ़ी जिस्मानी सरगर्मियाँ मोटापे का सबब बनती हैं और मोटापा की बीमारी मौरूसी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। लेकिन इसके अलावा असल खराबी की जड़ और भी है, और वो है लोगों का मोटापे से जान छुड़वाने के लिए खबत जहन पर सवार हो जाना। यानी ये कोशिश जुनून की हद तक बढ़ जाती है और लोग मोटापा खत्म करने के लिए या अपना वजन कम करने के लिए नित नए तरीके आजमाते रहते हैं और नुकसान उठाते हैं। चुनाचे सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि मोटापा खत्म करने के लिए किसी गैर फितरी तरीके या दवाइयों वगैरह का सहारा न लिया जाए और ना खाली पेट रहकर इमरजेंसी बुनियादों पर अपना वजन कम करने की कोशिश की जाए। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में ऐसे बहुत से कुदरती तरीके मौजूद हैं कि जिनके जरिए आप न सिर्फ अपनी जिस्मानी साख्त को नुकसान पहुंचाए बगैर अपना वजन कम कर सकते हैं बल्कि अपनी सेहत बेहतर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत के बारे में बताएंगे जिसे खसूसन सर्दियों के इस मौसम में जितना खाया जाए उतना तेजी से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इस फल के मुकम्मल फवाइद जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। फलों की सूरत में इस रुए जमीन पर अल्लाह ताला की उतारी गई बेशुमार नेमतों में से एक नेमत आलू बुखारा भी है। आलू बुखारा खुश्क हो या ताज़ा हो, दोनों सूरतों में खाने में इंतहाई मज़ेदार भी लगता है और इसे खानों में जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर सर्द तासीर का ये फल हकीकी तौर पर तुर्श है, मगर पुख्ता होकर जब इसका रंग स्याही माइल हो जाता है या जब ये खुश्क हो जाता है तो शीरी हो जाता है। इसमें दवाई और गिजाई दोनों किस्म की खसूसियात नुमायां हैं। आलू बुखारा कुदरत के उन अतियात में से है जिनमें गिजाई अज्जा बकसरत मौजूद होते हैं। ज़्यादातर इसके पौधे पाकिस्तान में कश्मीर, हिमालय और इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान में पाए जाते हैं, जबकि इसका असल मस्कन दमिश्क है। अल्लाह की इस नेमत के बारे में मेडिकल साइंस की एक रिसर्च आपके साथ आज शेयर करेंगे कि जिसके मुताबिक इसका इस्तेमाल न सिर्फ मोटापे को ख़त्म करने के लिए बल्कि कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए इंतहाई मुफीद है। उन माहिरीन ने तजर्बाती तौर पर मोटापे के शिकार अफराद का इलाज करने के लिए उनकी ग़िज़ा में आलू बुखारा शामिल करवाया तो हैरत अंगेज नताइज सामने आए। मोटापा कम करने के लिए सबसे पहले यह करना होगा कि 10 से 12 अदद खुश्क आलू बुखारे लीजिए और 2 गिलास पानी में इन्हें डालकर पानी को उबालना शुरू कीजिए। पानी में डलते ही ये आलू बुखारे नरम होना शुरू हो जाएंगे और अपना असर पानी में छोड़ना शुरू कर देंगे। जब पानी उबलते उबलते आधा रह जाए, यानी 2 गिलास पानी के 1 गिलास में तब्दील हो जाए, तो आप देखेंगे कि उस पानी का रंग सुर्खी माइल हो जाएगा। तब आप इस पानी को आग से उतार लें और निहार मुंह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चंद दिन में ही आप महसूस करेंगे कि आपका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी सर्जरी के अपने जिस्म से फालतू चर्बी खारिज करना मुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, ये अल्लाह की पैदा करदा ऐसी शानदार नेमत है कि अमरीकी शहर टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक में माहिरीन का कहना है कि खुश्क आलू बुखारे में दीगर बीमारियों का इलाज करने की भी सलाहियत मौजूद है। यह कोलोन माइक्रोबायोटा पेट में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आंत के कैंसर के अमकानात कम हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि हमारे पेट में करोड़ों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 400 के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं, और अगर खुश्क आलू बुखारे को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है।
اور بڑی آنت کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خشک آلو بخارے اور تازہ آلو بخارے کی خصوصیات میں تھوڑا فرق ہے اور ان کا اپنا ایک اثر ہے۔ خشک آلو بخارے میں گھلنے والا اور نہ گھلنے والا دونوں طرح کا فائبر پایا جاتا ہے، جو کہ تازہ آلو بخارے میں نہیں ہوتا۔ خشک آلو بخارے میں چینی کی ایک قسم سوربیٹول پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معدے اور چھوٹی آنت میں مفید بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے معدے اور آنتوں میں اینٹی آکسیڈنٹس کی تعداد بڑھنے لگتی ہے اور بڑی آنت میں موجود سوزش والے بیکٹیریاز خود بخود کم ہونے لگتے ہیں اور ہم بڑی آنت کے کینسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ موٹاپے کی ایک وجہ معدے کی خرابی بھی ہے۔ آپ کا کھانا ٹھیک طرح سے جزو بدن نہیں بنتا اور اس لیے لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ انہیں بھوک لگ چکی ہے، چنانچہ وہ اس طرح سے زیادہ کھاتے ہیں اور بالآخر ان کے پیٹ میں فالتو چربی کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جبکہ وہ اپنی خوراک میں خشک آلو بخارے کا استعمال بڑھا دیں تو نہ صرف پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ معدے کے امراض کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ آلو بخارا ہماری انتڑیوں میں موجود ایسے بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے جو ہمارے پیٹ اور انتڑیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ خشک آلو بخارے میں وٹامن کے، آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور بیٹا کیروٹین کی بھرپور مقدار ہوتی ہے، جو کہ ہمارے نظام انعظام میں بہتری لاتی ہے اور اس کی وجہ سے قبض جیسی مشکل سے بھی نجات ملتی ہے۔ خشک آلو بخارا سردیوں میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خشک آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آئرن کی کمی کے سبب خون کے سرخ خلیات میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جو انیمیا یعنی خون کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ آلو بخارے کے جوس کا آدھا کپ جسم کو 3 ملی گرام آئرن فراہم کرتا ہے۔ اس طرح خون کی کمی کے مسئلے سے بآسانی نپٹا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک آلو بخارا پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کے سبب دل کے مناسب افعال کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پوٹاشیم کے استعمال سے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد ملتی ہے اور امراض قلب، ہارٹ اٹیک، فالج اور غشی جیسے امراض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ خشک آلو بخارا جسم کی پوٹاشیم کی ضرورت پوری کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں منرلز کا خزانہ چھپا رکھا ہے تو کم نہیں ہوگا۔ اس تحقیق میں یہ بھی ثابت ہوا کہ خشک آلو بخارا وٹامن اے کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وٹامن بینائی کے لیے ضروری ہے۔ روزانہ ایک آلو بخارے کا استعمال ضروری وٹامنز کی 3% مقدار جسم کو فراہم کرتا ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے آنکھوں کی خشکی اور موتیا جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خشک آلو بخارے کے استعمال سے اس قسم کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خشک آلو بخارا ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ ہڈیوں کے بھربھرے پن کو ممکنہ طور پر روکتا ہے اور جوڑوں کے درد کے شکار افراد کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو 20% سے زیادہ مضبوطی فراہم کرتا ہے اور آلو بخارا بالوں کی نشو نما اور جلد کی خوبصورتی کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ آئرن کی کمی کو دور کر کے بالوں کو گرنے اور قبل از وقت سفید ہونے سے روکتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن بی، سی اور منرلز بالوں کو مضبوط بنانے اور جلد پر جھریاں نمودار ہونے سے روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آلو بخارے کا پھل جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بھی بہتر ہے، جو کولیسٹرول کی شرح کو کم کرتا ہے اور جگر کی صحت کے لیے اکسیر مانا جاتا ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے بی پی کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ ایسے مریضوں کو جو قبض میں مبتلا ہوں، آلو بخارا بالخصوص مفید ہے۔ یہ قبض کشا بھی ہے، اس کا مزاج سرد تر ہے اور اس طرح جسم کی گرمی اور خشکی کو دور کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے اور بدن کی حدت میں نافع ہے۔ بدن کی حدت کی وجہ سے جن لوگوں کو نکسیر پھوٹتی ہو تو خشک آلو بخارا 8 عدد مٹی کے برتن میں 1 سیر پانی میں بھگو دیں، پھر اس برتن سے پانی پئیں۔ جس قدر اس برتن سے پانی پئیں اسی قدر پانی اس برتن میں دوبارہ ڈال دیں۔ دوسرے دن نیا آلو بخارا ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند روز میں ہی آپ کی نکسیر رک جائے گی۔ آلو بخارا معدہ کی تیزابیت اور جلن کے لیے فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب میں یورک ایسڈ یا تیزابی مادوں کی زیادہ مقدار خارج ہوتی ہو تو ماہرین کے مطابق انہیں خشک آلو بخارا استعمال کرنا چاہیے۔ خشک ہونے سے اس کے غذائی اجزاء اور وٹامن ضائع نہیں ہوتے بلکہ یہ مزید فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ اور معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو اتنا پرنعمت بنایا ہے کہ میٹھا ہونے کے باوجود تمام شوگر کے امراض میں مبتلا لوگ اسے بغیر ہچکچاہٹ کے کھا سکتے ہیں
اور یہ پھل نہ صرف انہیں تازہ دم رکھے گا بلکہ انہیں انرجی بھی پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ 2009 سے 2015 کے عرصے کے دوران میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ آلو بخارے کا جوس پینے سے دماغی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آلو بخارے میں موجود فینلز کی وجہ سے دماغی استطاعت بڑھتی ہے اور بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے دماغی استطاعت میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن آلو بخارے کا مستقل استعمال اسے کم کر سکتا ہے اور دماغ بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ اس پھل کی وجہ سے اعصابی نظام کو فروغ ملتا ہے اور آلو بخارے میں موجود امینو ایسڈز توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بھی بڑھاتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ آلو بخارے کو تازہ بھی کھا سکتے ہیں اور خشک بھی، کیونکہ یہ دونوں صورتوں میں ہی ایک جیسا مفید پایا جاتا ہے، اور اس کا جوس استعمال کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ ہر صورت میں آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ تو معزز دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو اگر آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے تو اسے دوسروں کی انفارمیشن کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔